السلام علیکم ناظرین، دس از محمد اسماعیل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، تبدیلی سیریز کے دوسری ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ناظرین ہم پاکستان کے اسپیشل امپورٹس کی بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ جب سے تبدیلی سرکار نے گورنمنٹ سنبھالی ہے انہوں نے کیا کیا پالیسیاں اختیار کی ہماری امپورٹس کو کم کرنے کی، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی امپورٹس ہماری کم ہوئی ہیں، ان کے کچھ فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا۔ اب ہمارے ساتھ ناظرین، پی ٹی آئی نے 2018 میں حکومت سنبھالی اور اس وقت ہماری امپورٹس بہت زیادہ تھی۔ اگر ہم کل حجم کی بات کریں تو ہماری امپورٹس تقریباً $61 بلین کی بنتی ہیں، اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے ہمارے جیسے مقروض ملک کے لیے۔ اگر ہم اپنی ایکسپورٹس اور امپورٹس کی ریشو کو دیکھیں تو یہ ہماری تقریباً 68% کی ہماری امپورٹس بنتی ہیں اور صرف 32% ہماری ایکسپورٹس بنتی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ایک بہت بڑا شروع میں چیلنج تھا کہ ہماری ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے اور امپورٹس کو کم کرنا ہے، تو انہوں نے ایک بہت ہی سمپل پالیسی اختیار کی۔ جو ہماری امپورٹس کی لسٹ ہیں اس میں سے ایسے پروڈکٹس کو فلٹر آؤٹ کیا جو ہماری ضرورت کی نہیں ہے، جو ہمیں اشد ضرورت نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ہماری جو لگژری آئٹم ہیں، جس طرح ہماری بہت مہنگی گاڑیاں ہوں گی، سیل فون ہو گئے، اور ادر جو ہمارے پرسنل یوز کے لگژری آئٹمس ہیں ان کو فلٹر آؤٹ کیا، اور ان پہ انہوں نے ایک ڈیوٹیز بڑھا دی، لیوی ٹیکسز بڑھا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں گاڑی اس وقت 15 لاکھ کی پڑتی تھی، انہوں نے پالیسی چینج کر کے اس کی قیمت ہمیں ٹیکسز کے ساتھ اب 20-21 لاکھ کی پڑتی ہے۔ تو اس سے ہماری امپورٹس پہ بہت بڑا ایفیکٹ پڑا اور ہماری امپورٹس کم ہونا سٹارٹ ہوگی۔ اور اگر ہم اپنی میجر امپورٹس کی بات کریں تو ہماری میجر امپورٹس بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، لیکن بہت بڑی جو ایک اسپیسیفک اگر ہم پورشن کی بات کریں تو ایک اسپیسیفک پورشن ہمارا جو پیٹرولیم مصنوعات کی ہیں۔ اگر ان کے ہم فگرز کی بات کریں تو آئل جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ تقریباً ہماری کل امپورٹس کا 28% ہے، اور اس کی اماؤنٹ $14.3 بلین کی بنتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ ہم پیٹرولیم پروڈکٹس منگواتے ہیں، کروڈ آئل جس طرح منگواتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم ان کی جو ایکسلری پروڈکٹس ہوتی ہیں پیٹرولیم کی وہ بھی منگواتے ہیں۔ فار ایگزامپل ڈسٹیلیشن پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو ہم کروڈ آئل میں ڈال کے ہم ڈیزل اور پیٹرول کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نیوکلیئر ریئیکٹرز جو ہمارے دفاع کے پروجیکٹس میں یوز ہوتے ہیں، نیوکلیئر ریئیکٹرز ہمارے نیوکلیئر پروگرامز میں یوز ہوتے ہیں، تو وہ ہم تقریباً 9% کی امپورٹ کرتے ہیں ان کے بہت سے مختلف ممالک سے۔ ان کی کل اماؤنٹ بنتی ہے تقریباً $4.3 بلین۔ اس کے علاوہ ہم سٹیل اور آئرن کی بھی امپورٹس کرتے ہیں، یہ تقریباً 6% بنتی ہے، اور اس کی اماؤنٹ $3 بلین کی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کھادیں اور سیڈز بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور اس کی 5% ہے ان کی ٹوٹل ہم امپورٹس کا جو حصہ ہے 5% ہے، اور ان کی کل جو اماؤنٹ بنتے ہیں $2.3 بلین کی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اینیمل آئل اور دوسرے بھی آئل جو ہمارے کوکنگ آئل ہے اس کی بھی امپورٹ کرتے ہیں، اور آئل سیڈ بھی ہم ان کی بھی امپورٹس کرتے ہیں، یہ تقریباً $2 بلین کی بنتی ہیں۔ اور اگر ہم یہ اپنی امپورٹس کا ٹوٹل دوسرے کنٹریز کے ساتھ شیئرز دیکھیں تو ہم سے سب سے زیادہ جو ہماری امپورٹس ہیں وہ ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں، وہ تقریباً ہمارے کل امپورٹس کا 24% بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یونائٹڈ عرب امارات سے بھی امپورٹس کرتے ہیں، یہ تقریباً 12% بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یو ایس اے سے ایک میجر پورشن ہماری امپورٹس کا ہوتا ہے تقریباً 5%۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ سے ہماری 4.9% امپورٹس ہیں، قطر سے بھی ہماری 4.5% کی امپورٹس ہیں، جاپان سے بھی تقریباً 4% کی ہماری امپورٹس ہیں، کویت سے بھی ہماری امپورٹس ہیں، اور ہم انڈونیشیا سے بھی امپورٹس کرتے ہیں۔ اگر ہم پی ٹی آئی گورنمنٹس کے اوور آل تبدیلی کو انالائز کریں تو یہ ایک بہت بڑی بہت پازیٹیو تبدیلی تھی۔ انہوں نے ایک بہت اچھے سٹیپس لیے کہ ہماری جو لگژری آئٹمز ہیں ان کو ہم ریڈیوس کریں، تاکہ یہاں پہ دوسرے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو انکریج ہوں کہ وہ جو لگژری آئٹم ہے، جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم باہر سے منگواتے ہیں، وہ ادھر ہی بنا سکیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا سٹیپس تھا، اور اس کا بہت پازیٹیو اثرات ہے ہماری امپورٹس پہ۔ اور اس سال اگر ہم اپنی امپورٹس کو دیکھیں تو ہماری امپورٹس $61 بلین سے کم ہو کے
$1 بلین تک پہنچ گئی، اور ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ مختصر سے 2 سال کے تقریباً عرصے میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ہماری $10 بلین کی ایکسپورٹس کم ہو گئی۔ اگر اس تبدیلی کو ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ بہت سارے ہم یہ چیز سنتے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی، تو اگر ہم فگرز کی بات کریں تو یہ بہت اچھی اور بہت اچھی ہمارے لیے خبر ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو، ایک مختصر سی ویڈیو تھی۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم۔